سپریم کورٹ کے اکثریتی ججز نے مخصوص نشستوں کے کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ جیو نیوز کے مطابق تفصیلی فیصلہ 70 صفحات پر مشتمل ہے، جسے جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا۔ سپریم کورٹ نے فیصلے میں لکھا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے۔ تحریک انصاف نے 2024 کے عام انتخابات قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستیں جیتی یا حاصل کی ہیں۔ تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے انتخابی نشان نہ دینا سیاسی جماعت کے انتخاب لڑنے کے قانونی و آئینی حق کو متاثر نہیں کرتا۔ آئین یا قانون سیاسی جماعت کو انتخابات میں امیدوار کھڑے کرنے سے نہیں روکتا۔ عدالت نے فیصلہ دیا کہ الیکشن کمیشن کے تحریک انصاف کے 80 میں سے 39 MNAs کو تحریک انصاف کا ظاہر کیا۔ الیکشن کمیشن کو کہا کہ وہ باقی 41 MNAs کے 15 روز کے اندر دستخط شدہ بیان لیں۔ الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں پر تحریک انصاف کے امیدواروں کو نوٹیفائی کرے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کے 1 مارچ کے فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے اور الیکشن کمیشن کا 1 مارچ کا فیصلہ آئین سے متصادم ہے۔ الیکشن کمیشن ملک میں جمہوری عمل کا ضامن اور حکومت کا چوتھا ستون ہے، مگر کمیشن فروری 2024 میں اپنا یہ کردار ادا کرنے میں ناکام رہا۔ سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلے میں کہا کہ عوام کا ووٹ جمہوری گورننس کا اہم جز ہے۔ جمہوریت کا اختیار عوام کے پاس ہے۔ آئین عوام کو اپنا جمہوری راستہ بنانے کا اختیار دیتا ہے۔ اکثریتی ججز کے فیصلے میں کہا گیا کہ بھاری دل سے بتاتے ہیں، 2 ساتھی جسٹس امین الدین، جسٹس نعیم اخوان نے ہمارے فیصلے سے اتفاق نہیں کیا۔ ساتھی ججز کے 3 اگست کے اختلافی نوٹ سپریم کورٹ کے ججز کے حوالے سے مناسب نہیں۔ ان ججز نے کہا کہ ہمارا فیصلہ آئین کے مطابق نہیں ہے۔ جسٹس امین الدین، جسٹس نعیم اختر افغان کا عمل سپریم کورٹ کے ججز کے منصب کے منافی ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ بطور بینچ ممبران وہ قانونی طور پر حقائق اور قانون سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ ساتھی ججز مختلف رائے بھی دے سکتے ہیں اور دوسرے کی رائے پر کمنٹس بھی دے سکتے ہیں۔ تاہم جس طریقے سے ججز نے اختلاف کیا وہ سپریم کورٹ کے ججز کے تحمل اور شائستگی سے کم ہے۔ عدالت نے لکھا کہ زیادہ پریشان کن یہ بات ہے کہ ججز اپنی رائے دیتے ہوئے حدود سے تجاوز کر گئے اور 2 ججز نے 80 کامیاب امیدواروں کو وارننگ دی۔